نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس سبق میں وضو کے فرائض کو بیان کیا جائے گا کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ وضو کا پہلا فرض یہ ہے کہ چہرے کا دھونا، اور چہرے کی حد کیا ہے؟ لمبائی میں چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی کی ابتدا سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے، یعنی یہ لمبائی ہے۔ تو جہاں سے ہمارے یہ بال اگ رہے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک یہ لمبائی میں چہرہ ہے، اور چوڑائی میں یہ کان کی لو ہے۔ اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اس کے درجہ کے اندر، حصے کے اندر جو آئے گا، اس کو چہرہ بولتے ہیں۔ اور وضو میں یہ چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اگر وضو کے اندر وضو کرتے ہوئے چہرے میں ایک بال کے برابر بھی حصہ رہ گیا، خشک رہ گیا، تو پھر وضو نہیں ہوگا، اس کا فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، اس ہاتھ کا یہ کونی تک دھونا یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ آگے تیسرا فرض وہ ہے چوتھائی سر کا مسح۔ یہ 4 حصے سر کے کر لیں، ایسے اور ایسے۔ اس میں سے ایک حصے کا جو ہے مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں مسح ایسے کیا جاتا ہے، جب ہاتھ دھوتے ہیں اس کے بعد ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا لیتے ہیں، ساتھ میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو پھر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فقط وضو کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اسم گرامی آئے تو اس وقت ہاتھوں کو یا انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر نہیں لگانا، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایسے پانی کے ساتھ ہاتھ کو تر کریں، یہ 3 انگلیاں الگ کر لیں، اور یہ شہادت والی انگلی الگ کر لیں۔ یہ جہاں سے آپ کی پیشانی شروع ہو رہی وہاں پر یہ تینوں انگلیوں کا پیٹ رکھیں، پیٹ لگانے سے ان کو پیچھے کی طرف کھینچے ایسے۔ جب یہ ہماری گردن تک پہنچ جائے گا، اس کے بعد یہ تلیاں بچ جائیں گی، ہتھیلیاں بچ جائیں گی، ان کو پیچھے سے آگے کی طرف لے آؤ ایسے۔ اب یہ شہادت کی انگلی بچ چکی اور یہ ہمارے دونوں انگوٹھے بچ چکے، ان کو جو انگلیاں ہیں کانوں کے اندر والے سوراخ میں ڈال لیں، اور جو انگوٹھا ہے اس کی پیچھے سے آئے ایسے کر کے، اور یہ ناخن بچ گئے اس کو ایسے پیچھے لے جائے۔ اب یہ ہمارے ہاتھوں کا بیک سے حصہ رہ گیا، اس کو گردن پر ایسے پھیر دے۔ یہ سنت طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ 3 انگلیوں کو ایسا کریں، دوبارہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، 3 ہاتھ کی انگلیوں کو ایسا اکٹھا کریں، اور یہ ان
یہ شہادت والی انگلی کو الگ کریں، اس کے بعد انگلیوں کے پیٹ کو اپنی پیشانی پر رکھے، جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں، جہاں سے پیشانی آپ کی ختم ہو رہی وہاں پر رکھے، اور ہاتھوں کو ایسے پیچھے کی طرف انگلیوں کا پیٹ کھینچ کر لے جائے۔ جب یہ گردن تک آ جائے، پھر جو یہ ہاتھ کی تلیاں ہیں، جو ہاتھ کی یہ ہتھیلیاں ہیں، ان کو آگے کی طرف ایسے کھینچ کر لائیں۔ اب یہ ہماری شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھے بچ گئے، ان کو انگلیوں کو کان کے سوراخ میں داخل کریں، اور جو یہ انگوٹھا بچ چکا ہے اس کو بیک طرف سے ایسے کر کے لائیں، پھر یہ نو بیک طرف ایسے لے جائیں، پھر یہ جو ہاتھوں کی بیک جانب ہے اس کو گردن پر پھیریں۔ یہ تیسرا فرض ہے، یہ سنت طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ اور سب سے آخر میں چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت، یہ جو ہمارے گٹے ہوتے ہیں ان کا دھونا فرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔